اوران کے علاقے لبات میں پانی کے دیرینہ بحران کے حل کے لیے بور کی کھدائی اور جدید سولر سسٹم کی تنصیب کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے سے علاقے میں پانی کی شدید قلت مستقل بنیادوں پر ختم ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ مقامی آبادی طویل عرصے سے پینے اور گھریلو استعمال کے پانی کے بحران کا شکار تھی، تاہم نئے بور اور سولر سسٹم کی بدولت پانی کی باقاعدہ اور بلا تعطل فراہمی ممکن ہو جائے گی۔ اس اقدام سے نہ صرف گھریلو ضروریات پوری ہوں گی بلکہ زرعی عرض کی آباشی اور مویشیوں کے لیے بھی پانی بآسانی دستیاب ہوگا، جس سے علاقے کی روزمرہ زندگی اور معاشی سرگرمیوں میں واضح بہتری متوقع ہے۔ علاقے کے مکینوں نے اس منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی انتظامی سطح پر یہ اقدام لباس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے، جس کے نتیجے میں عوام کی مشکلات میں نمایاں کمی آئے گی۔ خران میں حکومت بلوچستان کی فنڈنگ سے متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے، جن میں صاف پانی کی فراہمی کا اہم منصوبہ بھی شامل ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ بلوچستان میر شعیب نوشیروانی کی تجویز پر خران سٹی کے محلہ جوزان میں واٹر سپلائی اسکیم مکمل کر لی گئی ہے، جس پر 1,75,00,000 روپے کی لاگت آئی۔ منصوبے میں جدید ڈرلنگ کے ذریعے ٹیوب ویل کی تنصیب، 1,00,000 گیلن صلاحیت کا زیر زمین واٹر ٹینک اور مکمل برقی نظام شامل ہے۔ اسکیم کی تکمیل کے بعد علاقے میں باقاعدہ طور پر پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے، جس سے جوزان محلہ پانی کے اس دیرینہ بحران سے نجات پا گیا ہے۔ خشک سالی کے باعث محلہ میں کرزیت خشک ہو چکی تھی، جس کے نتیجے میں مقامی آبادی شدید مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ نئی واٹر سپلائی اسکیم نہ صرف عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرے گی بلکہ روزمرہ زندگی میں نمایاں سہولت بھی فراہم کرے گی۔ ڈھاڈر لنک روڈ کی جاری تعمیراتی سرگرمیوں کے دوران ہیوی مشینری کی کھدائی سے واٹر سپلائی اور سوئی گیس کی لائنیں مکمل طور پر متاثر ہو گئی ہے۔ کھدائی کے دوران پائپ لائنیں اکھڑ جانے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے نتیجے میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ واٹر سپلائی لائن متاثر ہونے کی وجہ سے گھروں میں گندا اور آلودہ پانی آنے لگا ہے، جس سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سوئی گیس کنیکشن منقطع ہونے کے باعث کئی علاقوں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور گھریلو صارفین شدید پریشانی کا شکار ہے۔ علاقہ مکینوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ خراب شدہ لائنوں کی فوری مرمت کر کے پانی اور گیس کی فراہمی بحال کی جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا فوری ازالہ کیا جا سکے۔ بولان میں N65 قومی شاہراہ کی توسیع کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے، جہاں سنگلاخ پہاڑوں کی کٹائی کا اہم مرحلہ بھرپور انداز میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ حکام کے مطابق صوبائی حکومت کے اس اہم میگا منصوبے کی تکمیل سے شاہراہ کی تنگی کا دیرینہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور یہ سڑک مزید کشادہ، محفوظ اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بن جائے گی۔ ترقیاتی عملے کا کہنا ہے کہ پہاڑوں کی کٹائی کے بعد سڑک کی کشادگی، نئی بلیک ٹاپنگ، حفاظتی دیواروں کی تعمیر اور نکاسی آب کے مؤثر نظام پر بھی بیک وقت کام شروع کیا جائے گا تاکہ بارشوں کے دوران سڑک کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس توسیع منصوبے سے نہ صرف ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی بلکہ بھاری ٹریفک کے باعث پیش آنے والی رکاوٹوں اور ٹریفک حادثات میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ علاقہ مکینوں نے اس منصوبے کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی تکمیل سے بولان کے عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی، جبکہ علاقائی تجارت اور معاشی سرگرمیوں میں بھی واضح اضافہ ہوگا۔ آواران کے علاقے بیدی پرائمری اسکول میں گزشتہ 6 ماہ سے سرکاری ٹیچر کی غیر موجودگی کے باوجود تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسکول کے بچوں کو رضاکارانہ طور پر مفت تعلیم دینے والے نوجوان طالب علم زبیر بلوچ نے خود آگے بڑھ کر علاقے کے بچوں کو تعلیم فراہم کرنی شروع کی ہے۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار ایجوکیشن آفیسر سے مطالبہ کیا کہ اسکول میں مستقل سرکاری ٹیچر تعینات کیا جائے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے صرف یقین دہانی کروائی گئی، عملی اقدامات ابھی تک نہیں ہوئے۔ علاقے کے لوگوں نے حکام بالا سے اپیل کی ہے کہ بچوں کے تعلیمی مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر پرائمری اسکول میں سرکاری ٹیچر تعینات کیا جائے تاکہ تعلیمی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں اور بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔
नूशकी में गर्ल्स हाई स्कूल के मेन गेट के सामने चिंची और दीगर गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग के बाइस तालिबात और असातिज़ा आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तालिबात का कहना है कि स्कूल आने और छठी के वक्त गाड़ियों की गैर मुनज़्ज़म पार्किंग की वजह से दाखिली रास्ते बंद हो जाते हैं और स्कूल आने जाने में दुश्वारी पैदा होती है। तालिबात और असातिज़ा ने ज़िलई इंतज़ामिया, SP नूशकी और म्यूनसिपल कमेटी हुक्काम की तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल करवाई है और मुतालिबा किया है कि गर्ल्स हाई स्कूल के मेन गेट के सामने नो पार्किंग के बोर्ड नस्ब किए जाए और गैर कानूनी पार्किंग करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि तालिबात और असातिज़ा की मुश्किलात का सामना न करना पड़े।